تو ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ساؤتھ ایشین خاص طور پہ یہاں آتے ہیں وہ ایک بہتر لائف کے لیے آتے ہیں، لیکن جنرلی جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے اوپر 30 سے 50-60 ہزار ڈالر کا لون ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دونوں خاندانوں کا اور جن کی شادی ہونے جا رہی ہے ان دونوں پارٹنرز کا آپس میں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں نا وہ بڑا نازک سا ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ وہ ہماری کمیونٹی میں ایک کافی بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی لڑکا اور لڑکی کی شادی کا وقت آتا ہے یہ سوال جو ہے نا وہ کچھ لوگ تو پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر پوچھ لیتے ہیں تو دوسرے برا مان جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں بھی مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور مسئلہ ہے اوسیپ کا یا لون کا، جو اونٹاریو اسٹوڈنٹ لون ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں ان لوگوں کو جو نہیں جانتے کہ بھائی یہاں پہ تعلیم کینیڈا میں 12 گریڈ تک جو ہے پبلک اسکول میں فری ہے، پرائیویٹ اسکول وغیرہ کی الگ بات ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ساؤتھ ایشین خاص طور پہ یہاں آتے ہیں وہ ایک بہتر لائف کے لیے آتے ہیں، اور ان کا گول بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے اچھی یونیورسٹی سے پڑھیں اور یونیورسٹی سے ڈگری لیں، کینیڈین امریکن یونیورسٹی سے ڈگری لیں۔ امریکہ کا تو مجھے نہیں پتہ کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن کینیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ 12 گریڈ کے بعد جب بچے جا رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ خود ان کے پاس فیس نہیں ہوتی تو وہ اوسیپ لیتے ہیں۔ اوسیپ ہوتا ہے اونٹاریو اسٹوڈنٹ لون، اور دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ کسی اور نام سے شاید ہوتا ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے لڑکا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، کچھ ماں باپ پہلے سے سیونگ کر لیتے ہیں تو وہ نہیں لیتے یہ لون، وہ اپنی فیس خود دیتے ہیں بچوں کی۔ کچھ بچوں کے پروگرام میں کوآپ ہوتا ہے، کوآپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوآپریٹیو ایجوکیشن، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ 1 سیمسٹر پڑھتے ہیں یا 2 سیمسٹر پڑھتے ہیں، پھر 4 مہینے ان کو جاب کرنی ہوتی ہے یا 8 مہینے جاب کرنی ہوتی ہے، تو اس سے وہ اپنی فیس مینیج کر لیتے ہیں۔ کچھ بچے پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں تو تھوڑا بہت اس میں، لیکن جنرلی جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے اوپر 30 سے 50-60 ہزار ڈالر کا لون ہوتا ہے، اور یہی معاملہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل سے تھوڑا اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں، اور ہمارے یہاں 18 سال تو کیا جب تک شادی نہیں ہوتی جب تک بچے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کے معاملہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ لوگ ڈگری کرنے کے لیے بھی اتنا زیادہ بہت زیادہ نہیں پرجوش ہوتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ ہائی اسکول کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، جابس میں لگ جاتے ہیں، تو اور پھر ان کی یہاں شادیاں بھی ہم سے کافی مختلف ہوتی ہیں۔ اب ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ جب شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی لون کتنا ہے۔ اب ظاہر ہے جو لڑکے پہ لون ہے وہ تو ہے، لیکن جب لڑکی بھی آ کے آ رہی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی لون ہے، تو اب یہ لون دے گا کون؟ یہاں پہ جو ہے کبھی کبھی لڑکے والے پھر برا بھی مان جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، شادی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہماری لڑکی شادی نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑا ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو جب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پڑھیں اور دونوں برابر ہوں تو پھر ہمیں تھوڑی سی یہاں پہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آف کورس لڑکا کی ذمہ داری بیوی بنتی ہے جب اس کا نکاح ہو گیا، اس سے پہلے کے جو اس کے جتنے بھی خرچے رہے خاص طور پہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے نا وہ اپنا لون اتارے گا، پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری اسی پہ آنی ہی آنی ہے اگر کام نہیں کر رہی ہے خاتون تو، اور پھر جو ہے اگر اس کے اوپر لڑکی کی طرف سے بھی یہ چیز ہوگی تو وہ کیا کیا کرے گا۔ اور یہاں پہ آپ سب بھی جانتے ہیں، اللہ کرے کہ اتنا جو ہے وہ سب کے پاس ہو کہ وہ لڑکے اس طرح سے دے سکے، اور میوچولی کچھ لوگ دیتے بھی ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی تو مسئلے ہوتے ہیں۔ مسئلے کون سے ہوتے ہیں وہ یہ ہے، ابھی بھی میں کہیں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے لون کے بابت تو کوئی بات نہیں کی کہ لڑکی پر ہے کہ نہیں ہے یا کون اتارے گا یا بعد میں کیا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی لڑکیاں پہلے سے بھی کر دیتی ہیں کہ نہیں ہمیں اتنے دن کام کرنا ہے، یا یہ کہ انہوں نے پڑھائی کے بعد کچھ کام کیا ہوتا ہے اور کچھ اتارا ہوتا ہے، بہرحال
تو ہوا یہ کہ شادی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس بارے میں بات نہیں کی، اور پھر یہ ہوا کہ جس وقت نکاح نامے پہ سائن کیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا مہر کتنا، انہوں نے کہا مہر نہیں دیں گے. اب یہ والی بات ہے پہلے ڈسکس ہونی چاہیے، کیوں نہیں مجھے نہیں پتا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو رکھنا ہوگا، تو انہوں نے $1 رکھ دیا. سچویشن ایسی تھی کہ کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن بہرحال ایک دلوں میں بات آئی، اور آف کورس بعد میں کیا ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو یہ بات غلط ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور ماں باپ کو میری بھی بیٹی ہے اور میرا بھی بیٹا ہے، تو ماں باپ کو پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا دونوں برابر ہیں، دونوں پڑھیں گے، تو پھر یہاں آ کے یہ بات گھپلا کر دیتی ہے. تو یا تو کسی طریقے سے پہلے سے پلاننگ کی جائے کہ بھئی یہ لون ہوگا اور یہ اس طرح سے پے ہوگا، اور پھر شادی کے ٹائم پہ یہ ہوگا تو ماں باپ پے کریں. یہ لڑکی خود سے اتنی کیریئر اورینٹڈ ہے تو وہ اس کے بھی دماغ میں کچھ ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دونوں خاندانوں کا اور جن کی شادی ہونے جا رہی ہے ان دونوں پارٹنرز کا آپس میں اس ٹاپک پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ بعد میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب مسئلے مسائل جنم نہ لیں، یا یہ کہ اس کی وجہ سے جھگڑے نہ ہوں. تو کمیونٹی کا یہ بڑا مسئلہ ہے، اور جہاں پہ بھی رشتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ لوگ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، لیکن اور کہیں کہیں رشتہ ہو کے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور اس پہ کلیئر بات کرنی چاہیے تاکہ مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. خوش رہیں، خیال رکھیں.